وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا اسلام آباد میں امام بارگاہ اثناء عشری کا دورہ، جلوس کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ۔ وزارت داخلہ میں اہم اجلاس کی صدارت، جلوسوں اور مجالس کے سیکیورٹی پلان پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ طلال چودھری نے کہا، محرم الحرام میں شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ذمہ داری ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے صوبوں کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی کا جلوس کے روٹ کا دورہ، میڈیا سے گفتگو میں کہا، جلوس کو 3 لیئر سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں۔ چھتوں پر سنائپرز تعینات، راستوں میں اسکینرز لگائے گئے ہیں۔ جلوس کے آگے اور پیچھے سی ٹی ڈی، ضلعی پولیس کے تعینات ہیں۔ ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں بھی جلوس و مجالس کا سلسلہ جاری ہے۔ بہاولپور، ڈی آئی خان، سکھر، حیدرآباد میں جلوس مقرر راستوں پر رواں دواں، عزاداران نوحہ خوانی اور سینہ زنی میں مصروف۔ طالبان کی جانب سے خوارج کے خلاف فیصلہ کن کارروائی ناگزیر۔ افغانستان میں برطانیہ کے خصوصی نمائندے رچرڈ لنزے کا افغان ٹی وی کو انٹرویو، کہا، فتنہ الخوارج ایک دہشت گرد گروہ ہے جسے افغانستان سے حمایت مل رہی ہے۔ پاکستان میں سیکیورٹی آپریشن سے بچنے والے دہشت گردوں کے لیے افغانستان محفوظ پناہ گاہ بنا ہوا ہے۔ اگر بروقت ایکشن نہ لیا گیا تو خطہ مزید انتشار کا شکار ہو سکتا ہے۔ تمام مسائل کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے، ریاست کا ماحول خراب نہ کیا جائے۔ آزاد جموں کشمیر کے وزراء چودھری قاسم مجید اور چودھری رفیق نیر کی نیوز کانفرنس، کہا، آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہوتی ہے۔ وفاقی اور آزاد کشمیر حکومت کے نمائندوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی تھی۔ مہاجرین کی نشستوں پر اتفاق رائے قائم کرنے کی کوشش کی گئی۔ 12 نشستوں کا معاملہ آئینی ہے، سازش کے تحت بدامنی پھیلائی گئی۔ باشعور افراد کی کالعدم انتشاری تنظیم سے کنارہ کشی کا سلسلہ جاری۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے کور ممبر فیصل جمیل کشمیری کا تحریک سے اعلان لا تعلقی، نوجوانوں سے انتشار کو مسترد کرنے کی اپیل۔ اس پلیٹ فارم سے جو ریاست مخالف باتیں کی جا رہی ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں، یہاں سے کی جانے والی باتیں آزاد کشمیر کے لوگوں کا موقف ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آزاد کشمیر میں راستوں کی بندش سے متعلق بی بی سی اردو کی رپورٹ حقائق کے منافی قرار، کسی گمنام ذریعے کے بیان کو قابل اعتماد تصدیق کے بغیر خبر بنانے سے ایک مخصوص بیانیے کی تشکیل کا تاثر ابھرتا ہے۔ وزارت اطلاعات پاکستان کا موقف، آزاد کشمیر حکومت کا کہنا ہے کہ بی بی سی اردو نے اپنے دعوے کا کوئی ویڈیو ثبوت پیش نہیں کیا، ریاست میں شاہراہیں کھلی ہیں۔ مشکلات کی وجہ کالعدم ایکشن کمیٹی کے مظاہرین تھے جنہوں نے سامان سے بھری گاڑیوں کو روک کر لوٹنے کی کوشش کی۔ چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس آزاد کشمیر کی پریس کانفرنس کی بھرپور تائید۔ ریاست کے باشعور عوام کا کہنا ہے کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی نے کالعدم کمیٹی کے جھوٹے بیانیے کو ثبوتوں کے ساتھ بے نقاب کیا۔ الحاق پاکستان کے خلاف کسی بھی مطالبے یا بیانیے کو ریڈ لائن قرار دینا بالکل درست ہے۔ پنجاب میں 3 جدید اور بڑے طبی ادارے یکے بعد دیگر افتتاح کے لیے تیار۔ نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودا کا افتتاح 15 جولائی، نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کا افتتاح 31 جولائی، جبکہ جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور کا افتتاح 15 اگست کو متوقع۔ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اہم اجلاس، وزیر اعلیٰ مریم نواز کو تینوں منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ۔ ایران کی وزیر ٹرانسپورٹ فرزانہ صادق کی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے ملاقات، تجارتی تعاون اور سرحدی مسائل پر تبادلہ خیال، پاک ایران مشترکہ ٹرانسپورٹ کمیٹی کو فعال بنانے پر اتفاق، ایرانی وزیر ٹرانسپورٹ کا جنگ بندی اور امن معاہدے کے لیے پاکستان کے مثبت کردار پر اظہار تشکر۔
امام علی مقام سے محبت و عقیدت کا اظہار۔ ملتان میں استاد شاگرد کا 150 سال قدیم تعزیہ، اپنی مثال آپ۔ روضہ امام حسین کی شبی، ساگوان کی لکڑی کا یہ تعزیہ 27 فٹ لمبا، 8 فٹ چوڑا اور 70 من وزنی ہے۔ یہ تعزیہ 1835 میں تیار ہوا اور اس کو بنانے میں 5 سال کا عرصہ لگا۔ 7 منزلہ تعزیے میں ان گنت محرابیں، جھروکے اور مینار ہیں۔ لاہور میں حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش کے مزار کو غسل دینے کی تقریب، اعظم اسحاق ڈار اور پنجاب کابینہ کے اراکین کی شرکت، علماء و مشائخ، ملک بھر سے آئے زائرین بھی شریک ہوئے۔ پاکستان نے ثالثی کر کے خطے میں قیام امن یقینی بنایا، اللہ نے منفرد مقام عطا کیا، جو عزت ملی اس پر پوری قوم شکر گزار ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا لاہور میں داتا دربار کو غسل دینے کی تقریب سے خطاب، کہا آج دنیا پاکستان کو پیس میکر کے نام سے جانتی ہے، آج پاکستان کا نام پوری دنیا میں گونج رہا ہے، اب ہمیں ملک کو معاشی طور پر مضبوط بنانا ہے۔ فیصل آباد میں معمولی بات پر گولیاں چل گئیں، سمندری میں صفائی کے دوران گلی میں پانی جمع ہونے پر نوجوان کی فائرنگ، امام مسجد سمیت 2 افراد زخمی۔ لاہور کراچی میں ماڑی پور دعا ہوٹل کے قریب گاڑی کی ٹکر سے زخمی بچی دوران علاج جاں بحق، بچی کی شناخت سمیہ کے نام سے ہوئی، عمر 12 سال ہے، لیاری بستی سرجانی ٹاؤن میں گھر میں تشدد سے 10 سالہ بچہ جاں بحق۔ وینزویلا کے دارالحکومت کاراکس میں 7.5 شدت کے زلزلے سے تباہی، 32 افراد ہلاک، 700 زخمی، کئی عمارتیں اور مکانات ملبے کے ڈھیر میں تبدیل، ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ، مائکیٹیا انٹرنیشنل ایئرپورٹ عارضی طور پر بند، تعلیمی سروس بند، کئی علاقوں میں بجلی اور انٹرنیٹ سروس متاثر، سونامی وارننگ جاری، امریکی ماہرین نے 10,000 افراد کی ہلاکت کا خدشہ ظاہر کر دیا، جاپان اور کولمبیا میں بھی زلزلے کے جھٹکے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا وینزویلا میں زلزلے سے نقصان پر اظہار افسوس، پیغام میں کہا پاکستان کے عوام وینزویلا کے عوام کے غم میں برابر کے شریک ہیں، امید ہے وینزویلا کے عوام اس سانحے کا بہادری اور عزم کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وینزویلا میں زلزلے سے تباہی پر اظہار افسوس، حکومت اور عوام خصوصاً متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی، زخمیوں کے لیے جلد صحتیابی کی دعا۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا مشکل اور کٹھن وقت میں متاثرہ افراد کے ساتھ ہیں۔ ایران نے امریکہ سے آبنائے ہرمز سے کوئی ٹول ٹیکس نہ لینے کا کہا ہے، اگر یہ فیک نیوز ہے تو مذاکرات فوری ختم سمجھیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران بہت بڑی رعایتیں دے رہا ہے، چیزیں بہت اچھی طرح سے چل رہی ہیں اور ہم ایران سے جنگ جیت رہے ہیں۔ امریکی صدر کی جانب سے ایران کے منجمد اثاثوں میں سے فنڈز ریلیز کرنے کی تردید۔ ایران سے رابطے کے بغیر آبنائے ہرمز کے لیے کسی بھی نئے بحری راستے کا اعلان ناقابل قبول اور انتہائی خطرناک ہے۔ آبنائے ہرمز سے محفوظ گزرگاہ صرف ایران کے مقرر کردہ روٹس کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ پاسداران انقلاب کی وارننگ، ہرمز سے گزرنے کے لیے پاسداران انقلاب کی بحریہ کے ساتھ کوآرڈینیشن لازمی ہے، ہدایات کی خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید 4% کی کمی، امریکی خام تیل WTI 70، برطانوی برنٹ خام تیل کی قیمت $73 فی بیرل پر آ گئی۔ جنگ کے دوران خام تیل کی قیمت بلند ترین سطح $126 سے بھی اوپر پہنچی تھی۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔